دوسرا سوال ان کا یہ لونڈی کی تعریف کیا ہے اور آج کل کے دور میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، بغیر نکاح کے لونڈی سے تعلق کیا قائم کیا جا سکتا ہے؟ لونڈی جو ہے اصل میں جو دنیا میں پہلے سے رواج تھا وہ تو تھا، اس کو رفتہ رفتہ اسلام نے ختم کیا ہے، لیکن یہ کہ جو اسلام میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں اسلامی جہاد ہوا ہو، جنگ ہوئی ہو، اس میں جو محاذ جنگ کے اوپر جو قیدی اور جو مرد یا عورتیں جو ہیں وہ پکڑی جائیں، جن کو آپ POWs کہتے ہیں، پرزنرز آف وار، تو پرزنرز آف وار کے سلسلے میں ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے ان کا ایکسچینج کر لیا جائے دشمن کے ساتھ۔ فرض کیجئے ابھی جنگ جاری ہے، ابھی وہ ایکسچینج کا مرحلہ نہیں آ سکتا، چھوڑ دینے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ پھر کافروں کی طرف سے آ کر آپ سے مقابلہ کریں گے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ انہیں کنسنٹریشن کیمپ میں رکھیں تو وہ آپ کی معیشت کے اوپر ایک بوجھ ہے، آپ کو انہیں کھلانا پلانا پڑ رہا ہے، اور ویسے ان کی بھی زندگی اب نارمل ہو گئی، تو اسلام نے اس کا ایک نارمل طریقہ بنا دیا کہ اسے معاشرے میں تقسیم کر دو، لوگوں کے اندر وہ غلام اور لونڈی کی حیثیت سے تقسیم ہو جائیں گے تاکہ معاشرے کے اندر وہ جذب ہو جائیں، وہاں پر وہ کام بھی کریں، مفید بھی ہو، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا بھی بندوبست ہو جائے، ان سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہاں تک حال ہوتا تھا کہ قیدی کو کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، اس لیے کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ قیدیوں اگر تمہاری تحویل میں قیدی دیے گئے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا تم پر فرض ہے۔ اس حوالے سے لونڈی سے جو ہے وہ تمتع ہو سکتا ہے، یعنی بغیر نکاح کے بھی جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اولاد ہوگی وہ در حقیقت اسی آدمی کی شمار ہوگی، لونڈی کی نہیں، وہ برابر ہوگی، چاہے آزاد بیوی سے اولاد ہوئی ہو چاہے لونڈی سے اولاد ہوئی ہو، ان کے رتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں اولاد جو ہے اس کا تعلق باپ سے ہے، ماں سے نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جس لونڈی سے اولاد ہو جائے پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اسے ولد کہتے ہیں، یعنی اولاد کی ماں جو ولد بن گئی، اب اسے بیچ نہیں سکتے، اب وہ باپ ہی جہاں رہے گی مستقل طور پر، حالانکہ اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے۔ یہ شکلیں ہیں اس وقت دنیا میں۔